پہلی آیت جو تلاوت کی ہے اس کا مفہوم حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح کو لازم پکڑ لو، یعنی اپنی اصلاح اختیار کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہوئے، سیدھے راستے پر ہوئے، تو جو شخص گمراہ ہے اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، سو جب تم اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی اطلاع تمہیں کر دے گا، خبر کر دے گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ دوسری آیت کی جو تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ تحریم کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ ہے اس کا ذکر آگے ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اور اس پر کیسے کن فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے، کس قسم کے فرشتے ہیں وہ؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بڑے تند خو ہیں، سخت مزاج ہیں، کسی کی بات سنتے نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو مختلف آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت جو تلاوت کی گئی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس آیت کا غلط مفہوم اور مطلب بیان کرتے ہیں یا وہ غلط مفہوم لیتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو بس تم پر اپنی اصلاح لازم ہے، یعنی دوسروں کی فکر چھوڑ دو اور اپنی اصلاح کرو بس۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی پر زیادتی کر رہا ہے تو ہم اسے نہ روکیں بس۔ اگر ہم صحیح ہیں، ہم ظلم نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب ظلم نہیں کر رہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، اور کوئی اور آدمی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو ہمیں بس اپنی اصلاح کا حکم ہے، دوسرا جو بھی کر رہا ہے اس کے کام میں مداخلت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ، اگر تم ہدایت پر ہو تو اس کی گمراہی، اس کا یہ ظلم تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، یہ مفہوم بعض لوگ مراد لیتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایسا سمجھنا غلط ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے دوسری آیت تلاوت کی جس میں حکم یہ ہے کہ علیکم انفسکم قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ ضروری ہے کہ ایسے کام کرو کہ جس سے تم بھی بچو، وہاں ضروری ہے اس بات کہ تم اپنی اولاد کی بھی فکر کرو کہ وہ بھی دوزخ میں نہ جانے پائیں، ان کی بھی اصلاح کی فکر کرو۔ تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر تم امر بالمعروف کر چکے، نہیں عن المنکر کر چکے، یعنی اپنی اولاد ہے مثلا آپ نے ان کی تربیت بھی اچھی کی، پڑھایا لکھایا، صحیح تعلیم دی، اس کے بعد اللہ اور رسول کے احکام سے آشنا بھی کیا اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی بھی اپنی سی پوری کوشش کی، پورے جتن کیے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے حکم پر نہیں چلتے، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو بس آپ نے اپنا کام کر دیا، اب انشاءاللہ ان کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں دے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ان کا اپنا بیٹا بھی سیدھے راستے پر نہیں آیا، تو یقیناً انہوں نے باپ ہونے کی حیثیت سے، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کیا کیا جتن نہ کیے ہوں گے، کیسی کیسی کوششیں نہ کی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جب وہ نہیں مانا تو بالآخر وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو
اس کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے ہم اگر اپنی اولاد کی اصلاح اور تربیت کا کام کر رہے ہیں، ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے اور صحیح طریقے پر کرنی چاہیے، اب اگر اس کے باوجود وہ ہماری بات نہیں مانتے، نہیں سنتے، بالغ ہو گئے، باپ کی بات نہیں مانتے، تو انشاءاللہ ان کی بات نہ ماننا اور نافرمانی کرنا ان کے لیے تو نقصان دہ ہے، لیکن اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں اور ہم نے اپنی اصلاح صحیح کر لی ہے تو انشاءاللہ ان کی گمراہی کا اثر ہم پر نہیں ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باس پوس بھی نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام درست طریقے پر انجام دیا۔ ہاں اگر ہماری ہی تربیت میں کمی ہے، ہم ہی نے غلط راستے پر ان کو لگایا ہے اور غلط کام وہ جب کرتے تھے اس سے کبھی روکا بھی نہیں، ٹوکا بھی نہیں، تو یقیناً پھر باس پوس ہوگی۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس کی کوشش کر رہا ہے اس کے سوا اس پر کچھ نہیں، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان اگر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اصلاح احوال کی، اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے دوست احباب کی، اپنے محلے والوں کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے اپنا کام صحیح طریقے پر انجام دے دیا ہے اور وہ خود اپنی اصلاح کر چکا ہے، تو یقیناً دوسرا آدمی اگر اس کی بات نہیں مانتا اور وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی گمراہی سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر اپنی اصلاح لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ دوسری آیات میں بھی ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دوزخ سے بچائیں، اس کی بھی فکر ہم نے کر لی۔ اب اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے تو یہ کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جو آدمی گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر رہے، یعنی تم ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھم دیکھی تم بھی الٹے سیدھے راستے پہ چل پڑے کہ صاحب یہ بھی تو ایسا کر رہا ہے۔ آج مصیبت یہ بہت سارے لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ہم بھی وہی کام انجام دے رہے ہیں کہ یہ بھی تو کر رہا ہے، اس کو دیکھم دیکھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمائے کہ من ضل اذا اهتدیت، اگر تم ہدایت پر رہے، تم نے غلط کام نہیں کیا تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور جہاں تک حقیقت حال کا معاملہ ہے تو الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب نے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر جو تم عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ ایک ایک کر کے بتا دے گا تم نے یہ عمل کیا، تم نے یہ عمل کیا۔ میرے عزیزو، آج اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک انجمن نہیں سینکڑوں جماعتیں ہیں جو دعوے دار ہیں اس بات کی کہ ہم اصلاح احوال کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف ادارے ہیں، کہیں انجمن اصلاح معاشرہ کے نام سے کام ہو رہا ہے، کہیں فلاح و بہبود کے نام سے کام ہو رہا ہے، کہیں تعمیر انسانیت کے نام سے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، مختلف انجمنیں، مختلف جماعتیں، مختلف لوگ، مختلف افراد، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں، اور جناب اس میں اصلاحی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، سارے کام۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو اصلاح کم ہو رہی ہے، فساد زیادہ ہو رہا ہے۔ اتنی جماعتیں، یعنی اگر آپ گنے تو شاید سینکڑوں کی تعداد ایسی ہو کہ جو جماعتیں یہ دعوے دار ہیں اس بات کی کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم معاشرے کو سدھارنے کا کام کر رہے ہیں، ہم معاشرے کی فلاح و بہبود کا کام انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ معاشرے میں سدھار نظر آتا ہے، نہ فلاح و بہبود نظر آتی ہے، نہ تعمیر انسانیت ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر ہم دفتروں کا ایک چکر لگا لیں، بازاروں کا چکر لگا لیں اور اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ترقی معکوس ہو رہی، یعنی تنزلی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ترقی کی طرف نہیں جا رہے۔ دینی ترقی جس کو کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہی بلکہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔
بظاہر جو بات محسوس ہوتی ہے جو اپنے بزرگوں سے میں نے سنی وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کی یہ کوشش تو ہوتی ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے، وہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا. یعنی سب سے بڑی بنیادی خرابی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اسی کو ذکر کیا ہے کہ میاں من ضل اذا اهتدیتم، اگر کوئی گمراہ، اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو پھر دوسرے کی گمراہی تمہارا نقصان نہیں کرے گی. لیکن اگر ہم خود ہی ہدایت یافتہ نہیں، ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہوئی اور ہم اصلاح کا جھنڈا لے کر چلے ہیں ساری دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، تو پھر کیسے اصلاح ہوگی؟ آج آپ مجلسیں دیکھ لیجئے، لوگوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیجئے، شادی بیاہ کے اجتماعات کو دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ اگر کہیں غم کا اجتماع ہے، موت واقع ہو گئی ہے کہیں، وہاں پر لوگوں کی ذرا گفتگو سن لیجئے، کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. وہ اصلاح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یا فساد کی گفتگو؟ اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے صاحب فلانا ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، جی وہ ایسا کر رہا ہے. یعنی ساری دنیا کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں ہم منہ ڈال کر نہیں دیکھتے کہ ہم خود صحیح ہیں یا غلط. تو بات یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی تو برائیاں کر رہے ہیں، دوسروں کی تو غیبت کر رہے ہیں، لیکن اپنے اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، تو پھر حال تو ایسے ہی ہونا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس طرف توجہ دلائی کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم پر اپنی اصلاح لازم، اپنی اصلاح کی فکر کرو. تم ساری دنیا کی فکر کرتے ہو اور اپنے احوال سے، حالات سے غافل ہو. ہم اگر صحابہ کرام کا دور دیکھتے ہیں، یقیناً اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں عمل کی راہ وہیں سے ملے گی کہ انہوں نے اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں معاشرے کی کایا پلٹ دی. 23 سال میں ایک شخص بھی جو پہلے مسلمان نہیں تھا، جب آپ تشریف لے گا تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے. اس کے علاوہ اور لوگ جو ہوں گے وہ الگ. یہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن اس سے زیادہ کتنی بڑی تعداد ہوگی اللہ جانتے ہیں. تو 23 سال میں یہ کایا پلٹ ہو گئی. لیکن ان حضرات کا حال کیا تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ لوگ منافق ہو گئے یا لوگ جو ہے خراب ہو گئے. وہ تو اپنے گریبان میں بس دیکھتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ نافق حنظلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا بھائی، کیسے منافق ہو گئے تم؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں ہمارے دل کی حالت اور ہوتی ہے. ہم جب اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، ہماری دل کی حالت اور ہو جاتی ہے. تو یہی تو نفاق کی علامت. آپ نے فرمایا کہ ساعتن فساعتن یا حنظلہ، یعنی اے حنظلہ یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے کہ دل کی حالت کبھی کیسی ہوتی ہے کبھی کیسی ہوتی ہے. اگر تم ایک ہی حالت میں رہو تو فرشتے تم سے راستے میں مسافر شروع کر دیں. چنانچہ ایک حالت نہیں رہے گی اور یہ نفاق کی علامت نہیں ہے. یقیناً جب تم میری مجلس میں آتے ہو اس میں تم پر رقت بھی طاری ہوتی ہے، اس میں تمہارا دل بھی جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے. اور جب اس مجلس سے ہٹ کر گھر کو جاتے ہو تو وہاں ماحول دوسرا ملتا ہے، لہذا وہ جو فکر پیدا ہوئی تھی آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے. اور کبھی اس وہ فکر کبھی غالب آ جاتی ہے. جب فکر غالب آ جاتی ہے تو انسان ساری باتیں چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جب فکر جو مغلوب ہو جاتی ہے پھر انسان ہنسنا بولنا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ ساعتن فساعتن، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ علامت منافقت کی نہیں. تو بہرحال اس میں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے دوسروں پر اعتراض نہیں کیا کہ فلاں یہ عمل کر رہا ہے، فلاں یہ عمل کر رہا ہے، وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ نہیں کہا. بلکہ انہوں نے اپنا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی یہ حالت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا. تو گویا اپنے اصلاح کی فکر کی. پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اپنے زمانے میں عروج پر ہیں. اور حضرت حذیفہ بن الیمان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ مجھے بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں منافقین کی فہرست دی ہے کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ آپ کے رازدار صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو منافق تھے ان کے ناموں کی فہرست
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراہم کر دی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام یہ دیکھتے رہتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ موجود ہیں تو سمجھ لیتے تھے کہ مومن، اور اگر کوئی جنازہ ایسا آتا تھا کہ جس میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یعنی انہیں گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں یہ منافق کا جنازہ تو نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت حذیفہ نے کہا کہ مجھے بتائیے کہیں میرا نام تو منافقوں کی فہرست میں شامل نہیں۔ یہ دیکھیے فکر ہی تو ہے اپنی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کس کس کا نام لکھا ہوا مجھے بتائیے، انہوں نے دوسروں کا نام دریافت نہیں کیا، لیکن انہوں نے فکر کی اپنی کہ کہیں خدا نہ کرے میرا نام نہ ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی مرتبہ اپنے جنتی ہونے کی بشارت سن چکے تھے، اس کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آخرت کی فکر تھی۔ بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی، اپنی نہیں۔ یہی سب سے بڑی خرابی ہے، اور اسی خرابی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی اصلاح کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جو کایا پلٹ دی معاشرے کی، تو کیوں، کیسے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو آپ نے کہا اس پر عمل کیا، یعنی بے عملی نہیں تھی، کیونکہ بات یہ جب بات دل سے نکلتی ہے تو جا کے دل پہ گرتی ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلی اور دل پہ گری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے پہلے خود عمل کرتے تھے، صحابہ کرام کا سب کا یہ حال۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ یقیناً یہ کیفیت آج ہے ہماری کہ ہم دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں بھی مجھے یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یعنی اس کا حاصل اور خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو ڈالا جائے گا، جیسے ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا اس کی آنتڑیاں نکل جائیں گی ساری کی ساری، اور وہ ان آنتڑیوں کے گرد گھومے گا جس طرح کہ گدھا چکی گرد گھومتا ہے۔ تو اس سے بعض لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی تم تو خود لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے، لوگوں کو خیر کی طرف بلایا کرتے تھے، تمہارا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس وقت وہ کہے گا کہ افسوس، میں دوسروں کو تو کہتا تھا لیکن خود اس پر میں نے عمل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج مجھے یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ڈرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کو جب کہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا سوچ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں اور خدا نہ کرے اپنے آپ کو ہم نے اس خیر سے اور اس نصیحت سے دور رکھا ہوا ہو اور اس پر ہم خود عمل نہ کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے اس سے بڑھ کر آپ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اگر آپ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھ لیں تو آپ نے اگر 5 دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت اور تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اور اوابین بھی۔ تو یعنی اور لوگوں پر اگر 5 نمازیں فرض تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اپنے اوپر کم از کم ان نمازوں کو بھی ضروری سمجھتے تھے اور آپ پڑھتے تھے۔ تہجد تو خاص طور پر آپ کے اوپر وہ فرض کے درجے ہی میں تھی تقریباً۔ تو آپ نے دوسروں کو 5 نمازوں کا حکم دیا لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی لوگوں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے آپ ترک بھی فرمایا کرتے تھے نفلوں کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے لیے واجب اور فرض کے درجے میں نہ ہو جائے، لیکن عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ روزوں کو لے لیں تو دیکھیے عام لوگوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے تو یقیناً رکھتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کم از کم آپ 3 دن کے روزے نہ رکھتے ہوں، کبھی پہلے عشرے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں۔ تو وہ اور لوگوں پر تو 1 مہینے کے روزے فرض، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر یعنی ان لوگوں سے بڑھ کر آپ نے عمل کیا کہ آپ جو ہے وہ ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ لے لیجیے
کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جو مال آ رہا ہے وہ صدقہ ہو رہا ہے، دے رہے ہیں، کہ آپ اپنے پاس ضرورت سے زائد رکھتے ہی نہیں تھے. جو آپ کی زیر کفالت تھے، خواتین تھیں، گھر والے تھے، جو بھی تھے، آپ سال بھر کا خرچ انہیں دے دیا کرتے تھے. لیکن آگے ان کا بھی چونکہ ان کی بھی تربیت اس طرح کی تھی کہ وہ بھی نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، وہ بھی خرچ کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے، اقامت ہو گئی اور قریب تھا کہ آپ جماعت شروع کر دیتے کہ فوراً آپ مصلی سے پیچھے ہٹے، گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے اور پھر آپ نے نماز پڑھائی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا، آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا اور آج آپ نے ایسا معاملہ فرمایا؟ تو کہا کہ جب میں نماز شروع کر رہا تھا تو اچانک مجھے خیال آ گیا کہ گھر میں 7 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، تو مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ میں اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہوں کہ میرے گھر میں 7 اشرفیاں ہوں. سچی بات ہے، کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے آج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس درجے اللہ پر یقین اور اعتماد تھا. فرمایا کہ میں اس لیے گیا ان 7 اشرفیوں کو دے کر پھر میں آ کے میں نے نماز پڑھائی. یعنی وہ 7 اشرفیاں بھی آپ نے اپنے پاس رہنے نہیں دی. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بہت بلند تھا اور آپ کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ جو ہم ان کی آپ کی ریچ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود جس معاملے میں کر سکتے ہیں کم از کم اس معاملے میں تو کریں. لوگوں کی فکر آپ کو اس درجے کی تھی، دیکھیے کہ صوم وصال سے آپ نے منع فرمایا کہ لگاتار روزے مت رکھو بھائی امت پر، یعنی رمضان کے روزے کے علاوہ صوم وصال سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ ایک روزہ پھر دوسرا پھر تیسرا، تو آپ منع فرماتے تھے شفقت کرتے ہوئے لوگوں پر کہ ایسا نہ ہو کہ کمزوری ہو جائے لوگوں کو. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے اور پھر یہ فرماتے تھے کہ تم میری حیث مت کرو، اس لیے کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وہ کس طرح سے کھلاتے ہیں اور کس طرح پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس سے زیادہ کر کے دکھایا، تو پھر کیوں نہ اس کا اثر ہوتا. جنگ خندق کے موقع پر جب تمام صحابہ کرام جن کے ذمے لگایا تھا کہ تم جو ہے وہ خندق کھودو، تو لوگ صحابہ کرام خندق ہی کھود رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر لشکر بھی تھے اور جو ہے وہاں کی ریاست کے بھی بڑے تھے تو آپ نے حکم دے دیا اور خود آرام سے گھر میں جا کے لیٹ گئے، ویسا نہیں کیا آپ نے، بلکہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا کام کیا. بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصے میں جو جگہ آئی تھی وہاں پر جو چٹان آ گئی تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے توڑی. اور اسی موقع پر جب ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شکایت کی، یعنی یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت ہے اس وجہ سے میں نے ایک پتھر پیٹ پر باندھا ہوا ہے، اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی تو آپ نے اپنی قمیض اوپر کی اور فرمایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کسی بات کا اور خود اس پہ عمل نہ کیا ہو. اور اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام بزرگان دین جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کے لیے تو سہولتیں ڈھونڈتے تھے لیکن خود تقوی پر عمل کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ پھر ان کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جب وہ بات کرتے تھے تو لوگ اس پر عمل کرتے تھے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی جب مجلس ہوتی تھی تو ایک مجلس میں 900 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے بیک وقت. اور اس کی وجہ یہ تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ بہت بڑے ان کے زمانے میں بلاغت تھی، فصاحت تھی یا بہت پرجوش تقریریں کیا کرتے تھے، نہیں، بلکہ وہ تاثیر تھی ان کی زبان میں اللہ نے رکھی تھی کہ جس تاثیر کا اثر لوگوں کے قلوب پر ہوتا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو وہ فوراً ہدایت پر آ جاتے تھے. تو بہرحال اصل بات کہنے کا یہ ہے کہ ہم جو بات دوسروں کے لیے یعنی ہم جو مجلس آرائیاں کرتے ہیں اور اس میں دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، خدا کے لیے اپنی اصلاح کی فکر کریں تاکہ اصل یہ کہ ہم اپنی فکر کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ دوسروں کی بھی فکر ہوگی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا بھی یہ ایمان کا تقاضا ہے. البتہ دوسروں کی فکر کرتے رہیں، اگر وہ پھر بھی بات نہ مانے تو اب پھر اپنی ہدایت پر جو اللہ نے عطا فرمائی اس پر قائم رہیں اور لوگوں کے معاملے کو پھر چھوڑ کر آدمی اپنا معاملہ سیدھا کرے. تو اصل بات یہی ہے جس کی طرف اس آیت میں خاص طور پر رہنمائی فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم.
تو میرے عزیزو، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیب نہ نکالیں، مجلس آرائی اس نیت سے نہ ہو۔ البتہ اگر علماء کی کوئی مجلس ہے اور وہ ہوئی اس لیے رہی ہے کہ دیکھیں بھئی جائزہ لیں کہ معاشرے میں جو خرابیاں پھیل رہی ہیں اس کے کیا اسباب ہیں اور ان کو دور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اگر اس اعتبار سے کوئی مجلس ہو رہی ہو اور اس میں جو ہے وہ معاشرے کی ان خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہو کہ معاشرے میں یہ خرابی بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی، تو اس صورت میں اگر کوئی ایسی مجلس آ رہی ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم جس طریقے سے مجلس آرائیاں کرتے ہیں تو اس میں صرف دوسروں کے عیب اور دوسروں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور خدا نہ کرے اگر کسی کا کوئی گناہ کا کام کوئی مجلس میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کا بھی تدارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ آخر میں اٹھتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کم از کم مجلس کے آخر میں یہ پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ آخرت میں اس مجلس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی۔ یہ گویا ایسا کیمیکل ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا اس سب پر پانی پھیر دے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، جو خامیاں خرابیاں ہیں ان کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا اثر ایسا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جو جنت کی سردار ہیں، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے مشقت کیا کرتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی، گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ اور ایک موقع پر جب غلام کنیز آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مانگا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا دے دے کہ جو ہمارے لیے کچھ سہولت پیدا ہو جائے، آپ نے منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ جب تک کہ تمام مسلمانوں کو غلام حاصل نہ ہو جائیں، خادم حاصل نہ ہو جائیں، میں اپنی بیٹی کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو میں دوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتا دیتا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر رات کو سو جایا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے اور باندیوں سے بڑھ کر اور بہتر۔ اس سے بہرحال یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہماری خواتین، جو مائیں بہنیں گھروں میں کام کاج کرتی ہیں، ایک تو ان کو اس کام کاج سے عار نہیں آنی چاہیے۔ یہ یقیناً گھر کا جو کام کاج کرنا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے کام کاج انجام دے سکتی ہیں، تو اگر کوئی اور عورت گھر کے کام کاج کرے تو یہ کوئی باعث شرم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً جب کام کاج کرتی ہیں اس سے تعب، تھکاوٹ، مشقت ہوتی ہوگی یقیناً انہیں بھی، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ان غلاموں سے بہتر ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس پڑھنے سے ان کی وہ مشقت، وہ تکلیف اور تعب بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما کر دوسروں کی فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ کہا گیا ہے اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر اس کو ہمیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا الیک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فتنوں سے اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے متعلقین کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ ان کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورتوں کو پورا فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، مصائب کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، ہم کو دور فرما دیجئے۔
ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس کے نتیجے میں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اے اللہ کہ جو لازم اس استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ رب العزت اس کے رنج و غم کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما، وہ صد کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔